السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ ہمارا یہ پیارا میلاد ہمارے پیارے شہر ہزروں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہزروں ہمارا ٹریڈیشنل علاقہ ہے۔ یہاں گھر علیحدہ ہوتے ہیں، حجرے علیحدہ ہوتے ہیں، جس کو آپ بیٹھک کے ڈرائنگ روم کہتے ہیں۔ وہ ایک پورا گھر ہوتا ہے۔ یہاں ہم اس وقت ریسیو کیے گئے ہیں ہماری پیاری شاہدہ ہیں ان کے گھر، اور چائے دیکھ لی آپ نے۔ ان کے چائے کی اسپیشل بات یہ ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ ہینڈ میڈ ہوتا ہے، سینڈوچز، کیکس اور جو بھی کچھ ہوتا ہے یہ ماشاءاللہ خود گھر میں بناتی ہے اور بہت ہی شاندار بیکنگ کرتی ہیں۔ ہم ان کے گھر سے نکلے ہیں، گلی میں ایک ہی گلی میں گھر ہے اور اسی گلی میں تھوڑا آگے ان کا حجرہ ہے، اور حجرہ چونکہ ہوتا ہی مہمانوں کے لیے ہے تو اس میں کافی گنجائش ہوتی ہے، اور اس کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ یہاں گیدرنگس ارینج کی جا سکتی ہوں۔ تو یہ ابھی ہم حجرے میں داخل ہو رہے ہیں، یہاں ہی میلاد کا انتظام ہے اور یہیں گھر والے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے یہیں موجود ہیں۔ یہ ہم اندر داخل ہو گئے ہیں۔ کچھ غالباً بچیاں کھڑی ہیں جو پھول کی پتیاں پھینکنا چاہ رہی ہیں، اور میں ہمیشہ منع کرتی ہوں کہ میلاد میں ادب پہلی چیز ہوتا ہے، لہٰذا گلاب کی پتیاں ہرگز نعت خوانوں پر یا ان کے قدموں پر نہ پھینکا کریں، کیونکہ ایک روایت کے مطابق یہ خوشبو رسول کی امین ہیں، تو بس ہر نسبت کا ادب ہے۔ تو میں نے انہیں بھی منع کیا کہ آپ پتیاں نہیں پھینکیں گی۔ یہ گھر والی ہیں ہماری پیاری سسٹر شاہدہ، اللہ کریم کو صحت والی زندگی دے اور ڈھیروں آسانیاں خوشیاں انہیں اپنے بچوں کی نصیب کریں۔ اس وقت یہ اکلوتا چراغ ہے ہزروں میں جو درود پاک کی محفل سے لے کر میلاد تک مسلسل سارا سال روشن رہتا ہے۔ الحمدللہ بہت سی درود پاک کی محافل ہزروں میں چل رہی ہیں، ان کو لیڈ بھی شاہدہ ہی کرتی ہیں، دعا کرواتی ہیں، محافل ارینج کرتی ہیں، اور میلاد جو ہے وہ صرف انہی کے گھر ہوتا ہے۔ یہاں آپ سمجھیں کہ ہزروں کا ہمارا اکلوتا اور نہایت ہی لاڈلا میلاد ہے۔ بہت خوبصورت محفل ہوتی ہے۔ ہزروں کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے، خصوصی طور پر خواتین کا رسپانس بہت شاندار ہوتا ہے، اور ہر بات اور ہر لفظ جیسے انہیں سمجھ آتی ہے اور وہ اس پر رسپانس کرتی ہیں۔ بہت ہی شاندار محفل ہوتی ہے۔ ہم جتنی دفعہ بھی ہزروں آتے ہیں ہم یہاں ایک یادگار محفل لے کر جاتے ہیں۔ یہ ان کی ریسیو کرنے کا انداز ہے۔ انہوں نے شالز لی ہوئی تھی ہمارے لیے، نعت خوانوں کے لیے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، اور ابھی اس وقت شالز ہی جو ہیں وہ نعت خوانوں کے کندھوں پر ڈالی جا رہی ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت محفل ہے۔ اس میں آپ کو بہت سی انوکھی محبت کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ سکپ نہیں کیجیے گا، وقت نکالیے گا، پورا سنیے گا۔ یہ رمضان الکریم کی 27ویں رات تھی، اور کوئی خاص سی بات تھی جب یہ حمد الحمدللہ مجھے لکھنے کی توفیق نصیب ہوئی تھی۔ اللہ کریم کا انگنت کروڑ بار شکر ہے کہ اس نے ہم گندوں گناہ گاروں کو اپنے پیارے اور میٹھے محبوب اللہ نبی علیہ السلام کے صدقے سے رمضان بھی عطا فرما رکھا ہے، اور رمضان میں اس نے ہمیں اعتکاف کی نعمت بھی نصیب فرما رکھی ہے، صدقہ رسول اللہ کا۔ اور الحمدللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے یہ جو اعتکاف ہوتا ہے اس کی اپنی خاص بات ہوتی ہے۔ اعتکاف خود شہر خاص ہے جس میں اللہ کے خاص بندوں ہی کا داخلہ ہوتا ہے۔ ایک گھر میں اگر 10 لوگ ہوں تو کوئی ایک ہی خوش نصیب ہوتا ہے جسے اعتکاف میں بیٹھنے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ جو حمد تھی اس کو ہم نے 27ویں میں پڑھا تھا، اور اس حمد کو جب ہم نے پڑھا تھا تو اس کی ہمارے پاس ایک بشارت آئی تھی کہ آپ نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ سب قبول ہو گئی ہیں الحمدللہ۔ اور الحمدللہ ہم نے اسی سال میں اس کی بہت سی دعاؤں کو تو سن ہی لیا تھا، آنکھوں سے دیکھ ہی لیا تھا کہ تیری رحمت سنے میرا کہنا، کوئی دکھ نہ پڑے مجھ کو سہنا، یوں مقدر میرا جگمگائے خدا، جیسے چمکے ہے کوئی نگینا، میری کشتی لگے اب ٹھکانے، آئیں مجھ پہ بھی موسم سہانے، عمر گزری مخالف ہوا میں، اب میسر ہو باد سکینہ، اور میں نہیں کوئی سورج خدایا، بس یہ ننھا دیا ہے جلایا، اس کو فانی سے رحمت عطا کر، یہ بنے روشنی کا خزینہ، اور میں رہوں نہ رہوں میرے باری، روشنی کا سفر یوں ہی جاری، میری نسلوں سے راضی ہوں آقا، ہو عطا ان کو ان کا پسینہ، اور مجھ کو لینے کو سرکار آئیں، دنیا والوں کو آ کر بتائیں، تم ہمارے ہو گر زندگی میں، مر کے جاؤ گے سیدھے مدینہ، تیری رحمت سنے میرا کہنا، کوئی دکھ نہ پڑے مجھ کو سہنا، یوں مقدر میرا جگمگائے، جیسے چمکے ہے کوئی نگینا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت سی مشکلیں تھیں، پریشانیاں تھیں زندگی میں، اللہ کریم نے اس برکت والی حمد کے صدقے سے ان کو آسانی عطا فرمائی۔ کبھی کبھی ایک حرف اور ایک آنسو ہی تو ہوتا ہے،
جو آپ کی مشکلیں توڑ دیتا ہے، بس قبول ہونے کی بات ہوتی ہے۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت والی ذات پر یہ والسلام جب میں پڑھوں گی تو آپ اس کو میرے پیچھے محبت کے ساتھ دہرائیں گے کہ جانے عالم کے قدموں تک آنسو راہ بناتے ہیں، آنکھ یہی رہ جاتی ہے پر آنسو ان تک جاتے ہیں۔ جانے عالم کے قدموں تک آنسو راہ بناتے ہیں، آنکھ یہی رہ جاتی ہے پر آنسو ان تک جاتے ہیں، اور رونے سے گر کام نہ بنتے عاشق روتے دھوتے کیوں، رونے سے گر کام نہ بنتے عاشق روتے دھوتے کیوں، رونے ہی والوں کو آقا وصل کا جام پلاتے ہیں، آنکھ یہی رہ جاتی ہے پر آنسو ان تک جاتے ہیں، اور ہنستے رہے تو رہ جاؤ گے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، ہنستے رہے تو رہ جاؤ گے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، رونا سیکھو رونے والے رو رو سب منواتے ہیں۔ دیکھیں بچہ جب تک ہنستا کھیلتا رہتا ہے، ماں مزے سے کاموں میں لگی رہتی ہے، اس کو فکر پرواہ نہیں ہوتی ابھی کھیل رہا ہے، جیسے ہی وہ رونا شروع کرتا ہے یہ سارے کام چھوڑ کے بھاگتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ کیوں رو رہا ہے۔ تو آپ کو سکھاتا ہے ننھا بچہ کہ رونا سیکھو رونے والے رو رو کام بناتے ہیں، وہ اپنی بات کو منوا لیتے ہیں۔ روحانی دنیا کا بھی یہی دستور ہے، اللہ کہتا نہیں کہ وہ اپنے بندے پر ماؤں جیسا مہربان ہے، تو مائیں بھی بھاگتی تبھی ہے نا جب بچہ روتا ہے۔ اللہ کی رحمت بھی تیزی سے تب متوجہ ہوتی ہے جب کوئی بہت بری طرح روتا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے بہت سارے لوگوں کے قرضے دینے کے لیے، وہ ساری زندگی لوگوں سے قرض ایک کو لے کے دوسرے کو کھلایا، دوسرے کو مطلب دروازے سے کبھی کسی کو خالی نہیں جانے دیا۔ تو مرنے کا وقت آیا، لوگوں کو پتہ چلا کہ موت قریب ہے، تو سارے جمع ہو گئے، انہوں نے کہا یہ مر گیا تو ہمارے تو پیسے ڈوب گئے، سارے بیٹھ گئے، کسی کا کیا دینا تھا کسی کا کیا دینا تھا۔ باہر گلی میں کسی چھوٹے لڑکے نے آواز لگائی، وہ ایک خاص قسم کا حلوہ بکتا تھا چپکنے والا، وہ بیچ رہا تھا۔ انہوں نے خادم سے کہا اس کو بلا لا، وہ گیا اور لڑکے کو بلا لایا۔ آپ نے پوچھا یہ سارا تھال کتنے کا؟ اس نے بتایا، آپ نے فرمایا چل تجھے سارا تھال ہمیں بیچ دے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، کہا یہ سارے جتنے بیٹھے ہیں ساروں کو تقسیم کر دے، سب کو حلوہ کھلایا۔ جب کھلا کے اس نے پیسے مانگے تو آپ نے فرمایا یہ سارے بھی پیسے لینے بیٹھے ہیں، تو بھی بیٹھ جا۔ وہ بل بلایا اتنی بری طرح رویا، اس نے کہا میرے تو بھائی بہن گھر میں میں کی نہیں، کھاتے ہی اس کا ہیں، یہ میرے ساتھ کیا کیا آپ نے، میں کیا کروں گا، میری ماں تو مجھے چھوڑے ہی نہیں، جب اسے پتا چلے گا پورا تھال حلوے کا ایسا میں نے بیچ دیا۔ وہ جو رویا تڑپا بل بلایا، اسی وقت خادم نے آ کے کہا کہ فلاں شہر کے امیر آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں اور نذرانہ لائے ہیں۔ انہیں بلایا گیا، وہ اپنے ساتھ روپاؤں کی تھیلیاں تھال میں رکھ کے ان کو نظر پیش کرنے کے لیے لائے۔ آپ نے وہ ساری تھیلیاں کھولی اور جتنے بیٹھے تھے ان سب کو ان کا سب کا قرضہ ادا فرمایا، اور وہ جو لڑکا تھا اس کو اس کی قیمت سے دگنا تگنا عطا فرمایا۔ جب سب چلے گئے تو خادم نے پوچھا کہ حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا اللہ کی رحمت اس لڑکے کے رونے کا انتظار کر رہی تھی، بس یہ بل بلایا تو اس کی رحمت جوش میں آ گئی۔ تو پھر سمجھ آتی ہے ہنسنے سے کچھ نہیں بنتا، بندہ قبر میں جائے گا تو ہنسنے کا کوئی نفع نہیں پائے گا، لیکن رونے کا بے تحاشا فائدہ ہوگا کہ ہنستے رہے تو رہ جاؤ گے کچھ بھی ہاتھ نہ آئے گا، رونا سیکھو رونے والے رو رو سب منواتے ہیں، اور سچی پریت گواہی آنسو پر ان کا احسان سمجھ، آنکھ تو بے شک تیری ہے پر آنسو وہ بھجواتے ہیں۔ دیکھو ہم اپنے غموں سے تو خود ہی رو سکتے ہیں، حضور کے لیے خود نہیں رو سکتے۔ اپنی تکلیف ہوتی ہے، اپنا دکھ ہوتا ہے، اپنا غم ہوتا ہے، بندہ اپنے لیے خود ہی روتا ہے، لیکن نبی کے نام کا آنسو تب بھی آتا ہے جب وہ بیچتے ہیں، اور جب وہ دیکھتے ہیں تو بندے کا دل موم ہوتا ہے، اور دل کو آنکھوں سے بہاتا ہے تمہارا دیکھنا، اور شوق مرنے کا دلاتا ہے تمہارا دیکھنا، کہ سچی پریت گواہی آنسو پر ان کا احسان سمجھ، آنکھ تو بے شک تیری ہے پر آنسو وہ بھجواتے ہیں، اور سینکڑوں سال ہزاروں میل ہیں پھر بھی کھیتی ہری بھری، تیرے بس کی بات تھی پیارے نہریں وہی بہاتے ہیں۔ کتنی دور ہے ہم مدینے سے، دیکھو ہزاروں میل کا فاصلہ ہے ہمارا اور مدینے کا، اور کتنا ٹائم ہو گیا رسول اللہ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، کتنا فاصلہ بنتا ہے، 1500 سال اور ہزاروں میل کی دوری،
پھر بھی محبت سے حضور کا نام لیں تو رونا آتا ہے نا. سینکڑوں سال ہزاروں میل ہیں پھر بھی کھیتی ہری بھری، تیرے بس کی بات تھی پیارے، نہریں وہی بہاتے ہیں، آنکھ یہی رہ جاتی ہے پر آنسو ان تک جاتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فدا روحنا یا رسول اللہ، فدا روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. انا اعطیناک الکوثر. یہ سورہ کوثر ہے. یہ سورہ مبارکہ تب اتری تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جن کا نام حضرت قاسم تھا اور یہ حضرت ماریہ قبطیہ کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، اور تمام صاحبزادوں میں جو اللہ نے حضور کو عطا فرمائے یہ واحد تھے جو 18 ماہ کی عمر تک پہنچے اور ماشاءاللہ صحت مند تھے، تندرست و توانا تھے. اور مکہ شہر مدینہ شہر سے باہر جس طرح دستور ہے عربوں کا، اس طرح کسی کے پاس پرورش کے لیے تھے. اچانک ایک صحابی دوڑتے آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کے صاحبزادے کی حالت بہت خراب ہے، وہ آخری سانسوں پر ہیں. تو آپ اس باپ کے دل کا اندازہ کر سکتے ہیں جس کو اللہ نے اولاد نرینہ دی ہی نہ ہو، پھر دی ہو اور وہ صحت مند ہو، تندرست و توانا ہو، پھر اچانک اس کی خبر آ جائے کہ وہ بالکل مرنے پر ہے، تو کیا دل کا عالم ہوا گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، صاحبزادے وصال کر گئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو ٹپکتے تھے. تو دل غم سے چور چور تھا. بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ظاہر باپ اور ماں کے لیے تو جو محبت ہوتی ہے وہ ہوتی ہی ہے نا. یہاں ادھر آپ کے اپنے خاندان میں، قبیلے میں کسی کا کوئی بچہ فوت ہو جائے تو سب لوگ اس کو تھپکیاں دیتے ہیں، دلاسے دیتے ہیں، جنازے کو کندھا دیتے ہیں، کھانے کا انتظام کرتے ہیں. وہاں بدبخت جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے انتقال کی خبر پہنچی تو وہ ابو سفیان کا بخت چیختا پھرتا تھا، وَهُوَ مُحَمَّدٌ أَبْتَرُ وَهُوَ مُحَمَّدٌ. اوہ سنو محمد کی تو دم کٹ گئی، محمد کی تو جڑ ختم ہو گئی، اوہ اس کا بیٹا مر گیا، اس کا نسل ختم ہو گئی. ایک تکلیف اور ایک تانا. بہت حالت، دل کی حالت خراب تھی. نبیوں کے دل کمزور نہیں ہوتے. دنیا میں سب سے مضبوط دل جو ہوتا ہے نا، کسی قوم میں جب نبی آتا ہے تو سب سے مضبوط دل نبی کا ہی ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے اگر اس قرآن کو تو دیکھتا کہ ہم کسی پہاڑ پر نازل کرے ہیں تو لو رایت خاشعۃ، تو دیکھے گا کہ وہ خشیت کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اور نبی کے دل پہ 23 سال قرآن اترا، تو نبی کے دل کی مضبوطی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. لیکن اولاد کا غم بہت بری چیز ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام سخت تکلیف میں تھے، تب اللہ پاک نے یہ آیت مبارکہ جبرائیل کو دے کے بھیجی. یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں. یہ جتھے والے، یہ قبیلے والے، یہ خاندانوں والے، یہ ناموں والے، نسلوں والے، یہ 10 بیٹوں والے رک جائیں گے. ان کا کوئی ذکر کرنے والا بھی باقی نہ رہے گا. اور آپ کو تو ہم نے خیر کثیر عطا فرمائی. اور سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے ایک نام کوثر ہی ہے. کوثر کثیر کی شدت ہے. اور وجہ اس کی یہ بتائی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ الزہرا سے پھیلی. اور باوجود اس کے کہ کربلا میں جب شہداء شہید ہوئے تھے تو صرف ایک امام زین العابدین ہی بچے تھے. اللہ نے ان امام زین العابدین سے
اس نسل کو اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ دنیا کے جس ملک میں آپ چلے جائیں آپ کو سادات ملیں گے. ہر ملک میں، آپ پاکستان کے کسی شہر میں چلے جائیں، ہر شہر کسی وجہ سے مشہور ہے. کوئی ارائیوں کا ہے، کوئی گجروں کا ہے، کوئی میوں کا ہے، کوئی ملکوں کا ہے. یہ سید آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں آپ کو ان کا گھرانہ ملے گا. یہی کوثر ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 4 6 8 10 20 22 50 بیٹوں سے کچھ نہیں ہوتا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی ہوئی. اور ایک اس کا ترجمہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کی امت اتنی کثرت سے ہوگی کہ کسی نبی کی امت اتنی کثرت سے نہیں ہوگی. خیر کثیر کا ایک معنی یہ بھی ہے. اب یہ کتنی بڑی ڈھارس ہے جو اللہ نے اس غم کے وقت میں اپنے محبوب کو پہنچائی. انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ فرمائیے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی. فصل لربك وانحر. اور جب اللہ کسی کو کوئی نعمت عطا فرما دیتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ نعمت کا شکرانہ. اور نعمت کا شکرانہ کیا ہے؟ کہ نوافل کی کثرت کی جائے. تو جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اتنا ہی زیادہ شکرانہ ہوتا ہے. فصل لربک، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور اسی کے نام کی قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر. اور یہ وہ بات ہے جو بدبختوں کے حق میں شدید وعید تھی کہ جن کے جتھے تھے، قبیلے تھے. آپ دیکھیں نا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، اور اسی طرح مکے کے بڑے بڑے کافر تھے. ولید تھا، ابن مغیرہ تھا، کون کون نہیں تھا. یا تو ان کی نسلیں مسلمان ہو گئی. جڑ کیسے کٹتی ہے؟ دیکھو ابو جہل کا جو بیٹا تھا ولید، وہ حضور کا ساتھ، ابو جہل کا جو بیٹا تھا، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، اکرمہ بن ابو جہل. آپ پتہ ہے اکرمہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا فتح مکہ کے بعد، اور یہ مسلمانوں کے لشکر کا سپہ سالار ہوا تھا. تو ابو جہل کی تو جڑ کٹ گئی نا، بیٹا تو صحابی رسول ہو گیا اور آگے سے پوری نسل مومن ہو گئی. اور اسی طرح خود ابو سفیان جو تھے نبی کریم کے چچا لگتے تھے رشتے میں، اور فتح مکہ کے دن انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا. تو اب جب آپ کو پتہ ہے کہ کسی خاندان کا سربراہ کلمہ پڑھ لے تو پورا خاندان اس کے پیچھے ہوتا ہے، یہ بھی جڑ کٹ گئی. اور اسی طرح ابو جہل خود کم وقت مارا گیا. اور ابھی ابو جہل کے بھی بیٹے تھے، اس کا بھی بڑا خاندان تھا، بڑا سردار تھا. یہ ابھی آپ مکہ میں جہاں سے عمرہ کر کے جس گیٹ سے آپ باہر آتے ہو، صفا اور مروہ، صفا سے صحیح شروع ہوتی ہے، مروہ میں ختم ہوتی ہے. مروہ سے باہر نکلتے ہو نا تو بالکل ساتھ جو جگہ ہے اس کو ابو جہل کی لیٹرینیں بولا جاتا ہے. لیٹرین بولنا آپ مناسب لفظ نہیں سمجھا جاتا، لوگ ٹوائلٹس کا لفظ یوز کرتے ہیں، لیکن وہ جگہ ابو جہل کے لیے ذلت کی جگہ ہے، اس لیے اسے بولتے ہی ابو جہل کی لیٹرین ہے، یہی لفظ ہے وہاں. وہ اتنا بڑا سردار مکے کا، اللہ نے اس کو ایسا ذلیل کیا کہ 1500 سال کے بعد بھی جہاں اس کا گھر تھا اب لوگ وہاں رفع حاجت کرتے ہیں. یہی ابتر ہے. انا شانئک هو الابتر. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر اسباب کے اس کی نسل چلاتا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے نسلوں، خاندانوں، قبیلوں کے ساتھ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے یا اس کی جڑ کاٹ دیتا ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم نہ کیجیے، آپ کا پروردگار آپ کو خیر کثیر عطا فرمائے گا. بس آپ شکرانے کے نفل ادا کرتے رہیے، یا اس مشکل وقت میں صبر کے لیے نفل پڑھیے، نماز میں کھڑے رہیے، اور قربانی اپنے رب کے نام ہی کی لیجیے، اور بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا. صدق اللہ العظیم. سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے. جزاک اللہ بھائی. جی بیٹا. جی ماں اور بیٹا تھے، دونوں میں مناظرہ چل رہا تھا. ماں کہہ رہی تھی کہ اللہ کھلاتا اور اللہ پلاتا ہے، اور بیٹا کہہ رہا تھا کہ ہمارا جی چاہتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نہیں جی چاہتا تو نہیں کھاتے. کہ جیسے آج کل کے بچے ہوتے ہیں حجت والے، اور انہیں ہر چیز میں دلیل چاہیے ہوتی ہے. تو ماں بیٹے کو یہ سمجھا رہی ہے کہ تیرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر اللہ چاہے گا کہ تو کھائے تو تو کھائے گا. اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب میں منہ ہی نہیں کھولوں گا تو میں کیسے کھاؤں گا، جب میں ہاتھ سے نوالا ہی منہ میں نہیں ڈالوں گا تو میں کیسے کھاؤں گا، میرا دل ہی نہیں کرے گا تو میں کیوں کھاؤں گا، نہیں کھاؤں گا. ماں نے
رات کا کھانا رکھا ہوا تھا، بحث چل رہی تھی، تو بیٹا اپنی دلیل دینے کے لیے کھانے سے اٹھ گیا. اس نے کہا لے نہیں کھاتا میں، اب اللہ مجھے کھلائے. تو ماں نے بڑا کہا، بہت زور لگایا. اس نے کہا نہیں کھاؤں گا، آج نہیں کھاتا، میں دیکھتا ہوں مجھے اللہ کیا کھلاتا ہے اور کیسے کھلاتا ہے. اچھا وہ کفر نہیں کر رہا تھا. بچے جیسے اڑ جاتے ہیں نا، ضد پہ اڑ جائے، وہ ضد پہ اڑ گیا. اس نے کہا مجھے آج پتہ چلے اللہ کیسے کھلاتا ہے. وہ ماں نے زیادہ زور لگایا تو گھر کے قریب ہی قبرستان تھا، وہ غصے سے اٹھا اور قبرستان کی طرف نکل گیا. اب ماں کو پتا تھا کہ قبرستان میں ایک بڑا گھنا پیڑ ہے اور یہ اکثر وہیں جا کے بیٹھتے ہیں سارے دوست. اس کو پتا تھا کہ ادھر ہی گیا ہوگا. رات اچھی چاندنی تھی، تو ماں نے کیا کیا، اس نے بڑا میٹھا زبردست قسم کا حلوہ بنایا. عرب میں یعنی اہل عرب جو ہیں وہ حلوہ بہت پسند کرتے ہیں اور ہر میٹھی چیز ان کے یہاں حلوہ ہی ہوتی ہے. اس نے بڑا خوشبودار لذیذ میوے ڈال کے حلوہ بنایا، گھی ڈالا. اس نے سوچا کہ اگر یہ ابھی نہیں کھا رہا تو رات کو کسی وقت اس کو بھوک لگے گی. اس نے حلوے کی پلیٹ بھری اور وہ بھر کے اس کو ڈھک کے اور قبرستان اس کے پیچھے پہنچ گئی. دیکھا تو وہ درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو اس نے سوچا اب میں پھر قریب جا کے حلوہ دوں گی تو یہ شور ڈالے گا، پھر بدتمیزی کرے گا. وہ حلوہ تھوڑا پیچھے کہیں رکھ کے آ گئی قبروں کے کسی اس پہ سرہانے پہ، کہ جب اسے بھوک لگے گی تو خوشبو آئے گی، ڈھونڈے گا، خود ہی کھا لے گا. وہ واپس آ گئی. رات کو قبرستان میں کہیں ڈاکو آئے، تو ڈاکوؤں نے جب بیٹھے وہ اپنا مال شال گننے کے لیے، تو کسی ایک کو خوشبو آئی کہ حلوہ ہے. وہ اٹھ کے گیا اور حلوے کی پلیٹ اٹھا کے لایا. تو اس نے اپنے ڈاکو سردار کو دی. اس نے کہا سردار سے کہنے لگا کہ بہت مزیدار حلوہ یہاں کسی نے قبرستان میں رکھا ہوا تھا. اتنی دیر میں ڈاکوؤں کی نظر لڑکے کے اوپر بھی پڑ گئی. لڑکے کو لا کے سردار کی خدمت میں پیش کیا گیا. تو وہ جو ڈاکو حلوہ کھانے لگے تھے، ایک نے کہا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ حلوہ ہمارے لیے کوئی جال ہے، اس میں کچھ ملا ہوا ہوگا، یا تو ہم مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے. اور یہ جو لڑکا یہاں بیٹھا ہے یہ جاسوس ہے، جیسے ہی ہم بے ہوش ہوں گے یہ فوراً جا کے کسی کو اطلاع کرے گا. سردار نے کہا چمچ اٹھاؤ اور اسی کا منہ کھولو اور پہلے اس کے منہ میں ڈالو، یہی کھائے. اب وہ لڑکا چیختا چلاتا میں نہیں کھاؤں گا. جیسے وہ منع کرتا نہیں کھاؤں گا، ایسا ان کا شک پڑتا کہ اس میں کچھ ملا ہوا ہے. وہ کھاتا نہیں تھا. انہوں نے اس کو نیچے کرایا، دو نے اس کے ہاتھ پکڑے، دو نے ٹانگیں پکڑی، تیسرے نے منہ کھولا اور چوتھے اس کے منہ میں دے مار چمچ ڈال سارا حلوہ اسی کو کھلا دیا. کھلا کے اس کو چھوڑا. 10 منٹ اس کو بٹھایا. لڑکے کو تو کچھ نہیں ہوا. لڑکے کو جب کچھ نہیں ہوا تو وہ اٹھ کے بھاگ گیا اور باغ کے گھر پہنچا. دروازہ ماں نہیں کھولا. دیکھا بال پھیلے ہوئے، کپڑوں کو مٹی لگی ہوئی. کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا، بس تو صحیح کہتی ہے، ہم کھانا نہ بھی چاہیں تو اللہ ہمیں کھلا دیتا. تو بات یہ ہے کہ رزق کے ہوتے ہیں اس سے دو. ایک وہ ہوتا ہے جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں اور ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈھونڈتا ہے. تو جو آپ ڈھونڈتے ہیں وہ تو کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، لیکن جو آپ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ آپ کو قبرستان میں گرا کے چمچ کے ساتھ منہ کے ساتھ اندر کر دیا جاتا ہوتا ہے. بس اللہ پاک حلال کی توفیق عطا فرمائے، حرام سے محفوظ فرمائے. ہم کو بس تیری نگہبانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. اللہ 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 اللہ. ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے. سب گناہ دھل جائیں گے، رحمت کا پانی چاہیے. اللہ 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 اللہ. یا الہی دے
عقل آنی چاہیے. اللہ 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 اللہ. صدقہ رسول اللہ کا. مر کے بھی مسلمان کتنا گندا ہو، کتنا برا ہو اور کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، مرنے کے بعد اسے کفن سفید ہی دیا جاتا ہے. آپ سوچو اگر گناہگاروں کا کفن کالا ہوتا تو مرنے والے تو مر جاتے، پیچھے پورے خاندان کا منہ کالا کر جاتے. ہر کسی کا کفن سفید ہے، سب نے 2 گز زمین میں ہی جانا ہے، سب کو مٹی کے اندر ڈال کے چھوڑ دینا ہے. اللہ جانے اور بندہ جانے. اور جنازے کے لیے کوئی چیز نماز میں امام سے آگے نہیں ہوتی. کوئی امام سے آگے کھڑا ہو جائے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. میت کے لیے حکم ہے امام کو کہ تو بھی پیچھے ہوگا، یہ آگے ہوگی. برے بندے کی، گندے گنہگار بندے کی میت بھی امام سے آگے ہوتی ہے اور پھر اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. یہ حضور کے صدقے میں مومن کا اکرام ہے. ورنہ آپ کو پتہ ہے لوگ لاشوں، دوسرے مذہب کے لوگ اپنی لاشوں کو جلاتے ہیں. تو یہ جو انڈیا میں جب لوگ لاشوں کو جلاتے ہیں نا، تو کسی کے پاس غریب ہوتے ہیں نا، کسی کے پاس پوری لکڑی نہیں ہوتی، تیل نہیں ہوتا، تو وہ جتنی جل جاتی ہے باقی چھوڑ آتے ہیں. تو باقی کو پھر کتے کھاتے ہیں. استغفر اللہ معاذ اللہ. اور یہ جو پارسی لوگ ہیں نا، انہوں نے مینار بنائے ہوتے ہیں. یہ اپنی میت کو اوپر چھوڑ آتے ہیں اور انہوں نے گیت باندھے ہوتے ہیں، پھر ان کی میت کو گیت نوچ کے کھاتے ہیں. اور یہ عیسائی لوگ جو ہے نا، انہوں نے بھٹیاں بنائی ہوئی ہیں، الیکٹرک فرنس بنائے ہوئے ہیں. جیسے ہمارے اینٹوں کا بھٹا ہوتا ہے نا، ایسے ان کا الیکٹرک فرنس ہے. یہ اس کے اندر بندہ ڈالتے ہیں، بٹن دباتے ہیں، اندر 4000 ڈگری سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ہوتا ہے. اگلے لمحے میں دوسری طرف سے اتنی سی راکھ باہر آ جاتی ہے. کتنی شانیں ہیں حضور کے نام کی. صدقہ ہے رسول اللہ کے نام کا. زندگی میں تو جو راحتیں ہیں سو ہیں، مرنے کے بعد بھی اتنا اکرام ہے. تو کوئی درزی تھا نا انڈیا کا، یہ تقسیم ہند سے پہلے کی بات ہے، تو وہ جنازے کی کسی کا بھی سنتا تھا نا، کوئی بھی مرا ہے. ہمارے یہاں بھی ہوتے کوئی جاننے والا ہو تو لوگ اس کے جنازے پہ کوشش کر کے جاتے ہیں نا. محلے چوکا تو ہو ہی جاتے ہیں، دور کا ہو تو کوئی جاننے والا ہو تو دور جاتے ہیں. وہ ہر کسی کے جنازے پہ جاتا تھا. دکان بند کی جنازے پہ، دکان بند کی جنازے پہ. لوگوں نے اس کو کہا تو اس طرح روز دکان بند کرے گا تیرا کتنا نقصان ہوگا. اس نے کہا میں نے یہ روایت سنی ہے کہ جو کوئی دوسروں کے جنازے پہ جاتا ہے اس کے جنازے پر بھی لوگ آ ہی جاتے ہیں. تو میں یہ آپ کی مسجد کی ذات ہے. یہ جو فالتو ٹائم ہوتا ہے نا، آپ کو یہ آپ پتہ ہوتا ہے گھر سے نکلنے سے لے کے گھر واپس جانے تک یہ وقت حضور کی امانت ہوتا ہے. تو آپ اس مسلسل باتیں کرتے ہوئے اس امانت میں خیانت نہیں ہوتی ہے. وقت تو حضور کا ہے نا، تو باتیں آپ اپنی کرتے رہتے ہو. بھائی جب حضور کا وقت ہے تو حضور کا کام کرو، درود پڑھا کرو. کہیں بھی آپ کدھر بھی درود، آپ گھر سے نکلو جب درود کی محفل کے لیے، یاد الہی کے لیے، تو آپ کو پتہ تو ہے کہ درود کا وقت ہے. جیسے احتیاط کیا کریں نا کہ بات کتنی بار بندہ سمجھے اور کتنی بار سمجھائے. آپ کو میں بتا کیا رہی تھی، کسی درزی کی بات بتا رہی تھی جو ہر جنازے پہ اپنی دکان بند کرتا تھا اور جنازے پہ چلا جاتا تھا. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ اس طرح تیرا بڑا نقصان ہوتا ہوگا. اس نے کہا کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے، یہ بات علماء کرام سے پہنچی ہے کہ جو بندہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کرتا ہے تو اس کے جنازے پر بھی اللہ کریم لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ اس کے جنازے میں جائیں. تو کہنے لگا میں غریب سا آدمی ہوں اور معمولی سا ہوں، میری کوئی جان پہچان واقفیت بھی نہیں ہے، اتنا بڑا کوئی کنبہ خاندان بھی نہیں ہے. میں اس لیے ہر کسی کے جنازے میں جاتا ہوں کہ جب میں پڑھوں تو میرے جنازے میں بھی بہت سارے لوگ ہوں. تو وہ اب آپ اللہ کے کام دیکھیں، حضور علیہ السلام کی امت کا اکرام دیکھیں اور اللہ کے کام دیکھیں. 1902 میں مولانا عبدالحی لکھنؤ میں ان کی وفات ہوئی. یہ لکھنؤ کا درزی تھا اور بہت بڑے عالم تھے، بہت مرید تھے، مدرسے تھے، بہت بڑا سیٹ اپ تھا ان کا. مولانا عبدالحی کا جب 1902 میں انتقال ہوا، اخباروں میں یہ خبر چھاپی گئی. جنازے کے ٹائم کا مسجدوں سے اعلان کیا گیا اور اس کو ریڈیو پہ نشر کیا گیا. تو کتنی دنیا کو پتہ چلا کہ مولانا عبدالحی جو ہیں وہ ان کا اتنے بجے جنازہ ہے. جب مولانا عبدالحی کو جس قبرستان میں دفن کرنا تھا، لوگوں کو وہاں پہنچتے پہنچتے وقت لگا. لاکھوں لوگوں نے جنازہ پڑھا لیکن لاکھوں لوگ رہ بھی گئے جو دیر سے پہنچے تھے. اسی دن اس درزی کا انتقال ہوا اور جب اس کا جنازہ قبرستان میں پہنچا تو اعلان ہوا کہ اللہ کے ایک مسکین بندے کا جنازہ بھی پڑھتے جائیں.
تو وہ لاکھوں لوگ جو مولانا عبدالحی کے جنازے پر شامل ہو چکے تھے اور وہ لاکھوں جو ابھی شامل نہیں ہوئے تھے ان ساروں نے مل کے اس درزی کا جنازہ پڑھا. تو یہ سودے گھاٹے کے سودے نہیں ہیں. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. آپ کا دل اور آپ کی نیت یہ اللہ پہ کھلی ہوتی ہے. لوگوں کو آپ کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کر سکتے, نہ لوگ مطمئن ہوتے ہیں, نہ ہی آپ لوگوں کو تسلی دے سکتے ہیں. نیکی کریں اللہ کے لیے کریں, حضور کی خوشی کے لیے کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احکامات سن کر کریں. باقی صلہ دینے والی ذات اللہ کی اور وہ حضور کی امت سے, حضور کے سبب سے محبت کرتا ہے. تو خاموشی سے اپنا کام کرتے رہیں. اللہ کریم کہیں نہ کہیں اس کام کا ریکارڈ آپ کو ضرور عطا فرما دے. تو ویکھے بھاوے نہ ویکھے اساں چاکری کر دے جانا اے, تینوں تھوڑ نہیں خدمت کاراں دی, جے ہٹے تینوں تھوڑ نہیں خدمت گاراں دی.
जाना है तू वेखे भावे ना वेखे असा चाकरी कर दे जाना है तैनू थोड़ नहीं खिदमत गारां दी जे हटे आसारुल जाना है तैनू थोड़ नहीं खिदमत गारां दी जे हटे आसारुल जाना जी महबूब दी मर्जी होवे होना रात दिन दा मेल जी महबूब दी मर्जी होवे होना रात दिन दा मेल जे महबूब दी एक वारी जे वेख लवड़ते हमारे जानने वाले उनका गोरकन थे वो तो कब्रिस्तान में कब्रें खोदा करते थे। अच्छी उम्र हो गई उनकी और एक उम्र से वो यही काम कर रहे थे। और अल्लाह ताला की ड्यूटी, अल्लाह ने हर बंदे की कुछ ड्यूटी लगाई हुई है इस दुनिया में। अजीब व गरीब बात है, आप देखें जो लोग सब्जी बेचते हैं वो सब्जी ही बेचते हैं। भाई इतना उन्होंने कमा लिया होता है, वो चाहे जैसे छोड़ के कुछ और कर ले, मगर आगे से उनकी नस्लें भी यही काम कर रही होती हैं। जिन लोगों ने घर बनाने होते हैं, जो मेसन्स होते हैं, उनके खानदान में यही काम चल रहा होता है। तो इसी तरह ये जो गोरकन होते हैं, कभी हम ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा गोरकन बनेगा, फिर भी कब्रें तो खुद ही रही होती है। आपको समझ नहीं आती कि अल्लाह का निज़ाम है। अगर सारे लोग पैसा आने के बाद अपना प्रोफेशन छोड़ दें तो गंदम कौन उगाए, कौन काटे, कौन लाए, कौन बेचे, कौन पीसे, कौन पकाए, दुनिया भूखी मर जाए। तो ये अल्लाह ने लोगों के ग्रोह बनाए हुए हैं। अब हमने कभी नहीं सुना कि किसी ने ये कहा हो कि मेरा बच्चा भी कब्रिस्तान में कब्रें खोदेगा। उसके बावजूद लोग रोज ही मरते हैं, रोज ही कब्रें खुद रही होती हैं। तो ये भी अल्लाह ने लोगों की ड्यूटियां लगाई हुई होती है। तो सबसे ज्यादा इकराम का मकाम ही कब्र है कि वो उससे बंदा जो दिन रात देखता रहता होगा, पता नहीं क्या क्या सीखता होगा। उनसे हमने पूछा कि कोई बात ऐसी बताएं जो आपको बड़ी अजीब लगी। उन्होंने कहा 61 साल की उम्र हो गई है, एक बात ऐसी है जो कभी मेरे दिमाग से निकली नहीं। तो कहने लगे सख्त गर्मी का मौसम था और मुल्तान की बात है ये। मुल्तान की गर्मी आपको पता ही है कि अल्लाह से पनाह मांगते हैं लोग वहाँ की गर्मी से। सख्त कहते गर्मी का मौसम था। 2-2:30 बजे के करीब मेरे पास कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि एक औरत करंट लगने से मौत हो गई है, दूसरी कब्र तैयार करते हैं, मगरिब के बाद जनाजा है। कहते गर्मी बहुत ज्यादा शिद्दत की थी। तो मैंने हिम्मत की, नमाज जोर के बाद कब्र खोदनी शुरू की। तो एक तो ये हुआ कि कब्र आराम से खुद गई, मुझे बहुत मुशक्कत नहीं करना पड़ी। और दूसरी बात ये हुई कि जब मैं कब्र को फाइनल टच दे रहा था ना, आखिरी उसकी तैयारियों में था, तो मेरी कुदाल मुझे ऐसा लगा जैसे कांच की किसी चीज को लगी है ना, कोई बोतल टूटी है। कहते हैं जैसी छन की आवाज आई, उसके साथ ही पूरी कब्र खुशबू से महकने लगी और ठंडक उसके अंदर आ गई। कहते हैं बाहर सख्त गर्मी थी, मैं थका हुआ था, खुशबूदार और ठंडी कब्र में तो अंदर ही लेट के सो गया। कहते हैं वो मेरी जिंदगी में पहली बार था कि मुझे कब्र से खौफ नहीं आता था, बल्कि मैं उसके अंदर सो रहा था। कहते ठंडक थी अंदर और खुशबू थी। तो जब मगरिब के बाद आई औरत का जनाजा आया तो मुझे पता चला कि वो करंट लगने से मौत हुई है वो औरत। कहते मैं
پھر بھی جو میں نے دیکھا تھا مجھے بڑا تجسس تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ اس عورت کی کیا زندگی تھی جو اس کو اتنا بڑا انعام ملا ہے کہ اس کی قبر جو ہے وہ بھی خوشبو سے بھر گئی اور ٹھنڈی ہو گئی، آنے سے پہلے ہی استقبال کی تیاری ہوگی. ایسا بھی کسی کے ساتھ ہوگا. تو وہ کہنے لگی کہ کہتے میں نے تحقیق کی تو مجھے پتہ چلا کہ بھاولپور میں یہ عورت فرید گیٹ کے نام سے ایک جگہ ہے کہ وہاں کی رہنے والی تھی. تو کہتے ہیں کہ یہاں آئی ہوگی اسی طرح موت ہو گئی ہوگی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس تحقیقات کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس عورت کو جو شوہر تھا اس کو کوئی فالج ہو گیا تھا یا کوئی ایسا مرض ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ مستقل بستر پہ تھا. اس کے یعنی وہ کما بھی نہیں سکتا تھا اور اٹھ بھی نہیں سکتا تھا. تو یہ عورت خود محنت مزدوری کرتی تھی اور اپنے شوہر کی خدمت کرتی اور جو کماتی تھی وہ اسی کو کھلاتی تھی، خود صرف گزارا کرتی تھی. اتنی مشقت کے عالم میں اس نے اپنے شوہر کو چھوڑا نہیں اور نہ ہی اس کی بیماری سے گھبرائی، نہ اس کے منہ پہ کبھی ناک منہ چڑھایا، بلکہ بڑی محبت کے ساتھ اس کی خدمت کرتی رہی. اور اس کے مرنے سے کچھ ہی وقت پہلے اس کا شوہر فوت ہوا ہے. یہ آج سے کرنٹ لگا اور یہ فوت ہوا. تو کہتے ہیں مجھے یہ بات سمجھ آئی کہ اس کا شوہر اس سے خوش تھا. تب اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ اعلان کیا کہ اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ میں تبدیل کر دیا. اچھا ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ اچھے دن بھی آتے ہیں برے دن بھی آتے ہیں. تو عورتیں بڑی ناشکری ہوتی ہیں اس معاملے میں. تھوڑی سی سختی یا تھوڑی سی مشکل آئے یا تنگی ہو تو فوراً کہتی ہیں کہ تجھ سے ہمیں ملا ہی کیا ہے. تو عورتوں کے جہنم میں جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہوگی کہ وہ ناشکری ہوگی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے. فرمایا میں نے عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا. تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کس وجہ سے؟ فرمایا ناشکری کے سبب سے. ساری زندگی جس شخص سے ان کو راحت رہتی ہے اگر کسی گھڑی میں اس کی وجہ سے تکلیف ہو تو فوراً کہتی ہے کہ میں نے تجھ سے کوئی خیر پائی ہی نہیں. ایک تو بات یہ ہے اگرچہ کی کڑوی ہے عورتوں کو بری لگتی ہے لیکن سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، اس لیے سچ کو اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہمارے ساتھ خوشبو سے بھر جائے تھوڑا سا حوصلہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر کے راضی ہونے سے یہ عالم ہے تو بتائیں اگر کوئی عورت حضور کو راضی کر کے مرے گی تو کیا حال ہوگا. سوچیں نا جی اس سے اگلا سٹیپ ہے. اگر کوئی عورت موت سے پہلے اللہ کے نبی کو راضی کرنے میں کامیاب ہوگی پھر سوچیں اس کی قبر کا حال کیا ہوگا. اور نبی جس سے راضی ہو جاتے ہیں اللہ اس سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوتا. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ گریجولی اوپر جانے والی بات ہے. اچھا دیکھیں اس نے تو اپنے شوہر کو ہی راضی کیا. اس کے ذہن میں تو یہ بات ہوگی نہیں کہ اس سے حضور بھی راضی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا. لیکن یہ ہے اسی طرح کہ اگر حضور کا کوئی امتی جس کا حق آپ پہ بنتا ہے آپ نے اس کو راضی کر دیا تو حضور آپ سے راضی ہیں. اور اگر حضور آپ سے راضی ہیں تو نیکسٹ سٹیپ میں اللہ بھی آپ سے راضی ہے. یہ سیڑھیاں ہیں جس کے اوپر چڑھتے رہتے. بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں ہم درود شریف پڑھتے رہتے ہیں باجی درود شریف پڑھتے رہتے ہیں پھر بھی ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوتی، ہمیں سکون نہیں ملتا. جب بندہ کانٹوں پہ رہتا ہو تو پھر اسے سکون کہاں سے ملے گا. اپنے آس پاس سے اپنے قدموں کے نیچے سے یہ کانٹے ہٹائیں، ان تکلیفوں کو دور کریں. یہ رشتے آزمائش ہوتے ہیں. یہ دیورانیوں جٹھانیوں کے رشتے، یہ ساس بہن کے رشتے، یہ نندوں کے رشتے، ساسوں کے رشتے، یہ آزمائش ہوتے ہیں. یہ میٹھے نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہو سکتے. اگر آپ کہیں بہو بیٹی بن جائے گی تو کبھی نہیں بن سکتی کیونکہ اسے آپ نے پیدا نہیں کیا نا. وہ آپ کا جتنا مرضی آپ کا ادب کر لے آپ سے محبت نہیں کر سکتی کیونکہ ظاہر وہ اپنی محبت اپنی ماں سے ہی کرے گی، یہ اس کے خون میں شامل ہے. بالکل اسی طرح آپ کی نند آپ کی سکی بہن جیسی تو ہو سکتی ہے لیکن سکی بہن نہیں ہو سکتی. یہ حقیقتیں سمجھنے والی باتیں ہیں نا. اور عورتیں یہیں پھنستی ہیں، انہی رشتوں میں آ کے گند بناتی اور ادھر سے اپنی جان دلاتی اور اپنے لیے دنیا میں جہنم بناتی. بھئی بات کو جانے دینا چھوڑ دیں. اگر آپ کو زیادہ پریشانی ہے ایک طرف ہو لیں، سائڈ لگا لیں، نہ کسی کے معاملات میں انٹرفیئر کریں، نہ ہر بات میں مشورہ دیں، نہ ہر بات میں بولیں. خاموشی اختیار کریں. خاموشی بذات خود بہت بڑی نجات ہے. دیکھیں نا آپ ایک بات کرتی ہیں آگے سے دو کا جواب آتا ہے. جب آپ کو برداشت نہیں تو کسی کو کیوں ہوگی، کوئی کیوں سہے گا. جب آپ ایک بات کریں گے آگے سے دو آئیں گے، جب آپ نے دو کر دیا آگے سے چار آئیں گی تو کانٹے تو پڑتے جائیں گے نا. کوئی ایک بندہ جو کسی اچھی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اس بات کو سمجھے کہ کانٹے پھیلانے سے کانٹے ہی زیادہ ہوتے ہیں، خاموش ہو جانے سے بات سے بڑھ جاتی ہے. ایک وقت ہوتا ہے ہمیں کوئی بات انتہائی بری لگ رہی ہوتی ہے، پھر ایک وقت ہوتا ہے وہ بات ہمارے لیے ہلکی ہو جاتی ہے. ہم کہتے تو کہہ دیا تو کیا ہوا، ایسے ہی ہوتا ہے نا. لیکن اس وقت میں ہم چپ نہیں کرتے. اگر اس وقت میں چپ کر جائیں
تو بات اسی وقت ٹھنڈی ہو جاتی ہے. یہ سیکھنے کی بات ہے, یہی سنت رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بات یاد رکھیے گا, جس بات پر عمل کرنا آپ کو بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے اسی کا اجر ہوتا ہے. ہم سب اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں, جدھر ہمیں آسانی ہے ہم نے ادھر ہی کھڑے ہونا ہے. اس طرح ثواب نہیں ہوتا. ثواب تو وہی ہوگا جہاں آپ کو مشکل ہوگی اور آپ دل میں یہ سوچ کے صبر کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور حضور کی سنت ہے, تو پھر اس کا اجر ہے. پھر آپ اگر کوئی کانٹے پھیلاتا ہے, آپ اس کی جگہ پھول بکھیرتی ہیں, تو آہستہ آہستہ پھول ہی پھول ہوں گے, کانٹے باہر ختم ہو ہی جائیں گے. یاد رکھیے گا, حضور اس طرح راضی ہیں کہ آپ حضور کے امتیوں کو خوش کریں, اللہ اس طرح راضی ہے کہ آپ حضور کو خوش کریں. تو یہ سیڑھیاں ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اوپر چڑھیں گی, اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں. اللہ نبی کا ہکئی چاہ, دو ذاتاں پر ہکئی راہ, اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب پنا. اللہ نبی دا ہے کائی جا, دو ذاتاں پر ہے کائی راہ, اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. اللہ نبی دا ہے کائی جا, دو ذاتاں پر ہے کائی راہ, اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. حکم الگ رضا الگ, رضا دا سونے مزہ الگ. حکم الگ رضا الگ, رضا دا سونے مزہ الگ. رضا دی راہ تو دور نہ جا, رضا دی راہ تو دور نہ جا, رضا دی راہ تو منسی محبوب منا. شرک نہیں عین عہد کعبہ اسود جانو چھٹ کے. شرک نہیں عین عہد کعبہ اسود جانو چھٹ کے. تو بھی او دیا قسماں کھا, تو بھی او دیا قسماں کھا, تو بھی او دیا قسماں کھا. رب منسی محبوب منا. رضا دی راہ تو دور نہ جا, رب منسی محبوب منا. اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. جنت دوزخ کل جہاں, ساتوں پلڑے کل سامان. جنت دوزخ کل جہاں, ساتوں پلڑے کل سامان. ساری شیاں کھاڑے لا, ساری شیاں کھاڑے لا, ساری شیاں کھاڑے لا. رب منسی محبوب منا. تو بھی او دیا قسماں کھا, رب منسی محبوب منا. اللہ نبی دا ہے کائی جا, دو ذاتاں پر ہے کائی راہ, اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا. اللہ والے کہہ گئے نے رب منسی محبوب منا.
دنیا کے میلے میں میں نے پہل چلنا سیکھا تو تیری رحمت کی انگلی نے بڑھ کر مجھے جی یہ جو نعت شریف ہے اس کو 2018 میں نے لکھا تھا. اس کو مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ کے لکھا تھا. جب رات گہری ہو جاتی ہے نا تو مسجد نبوی کی جو مین لائٹس ہوتی ہیں نا وہ بند کر دی جاتی ہیں. اس وقت میناروں کی لائٹس روشن ہوتی ہیں اور محمد والے صحن میں جو صحن کے اوپر لائٹ ہوتی ہے وہ روشن ہوتی ہے. باقی سارا صحن جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا جیسے ہلکا ہلکا اندھیرا ہوتا ہے اور میناروں میں سے جس طرح نور پھوٹ رہا ہوتا ہے. اللہ نصیب کرے آپ کو جب آپ عمرے پر جائیں, آپ حج پر جائیں, آپ آنکھوں سے ان نعمتوں کو دیکھیں اور آپ آنکھوں سے ان نعمتوں کو محسوس کریں. آپ وہاں بیٹھ کر آپ کو یہ بات سمجھ آئے جو میں آپ کو صرف ابھی سناتی ہوں. یعنی رات کے تقریباً 2-1.5 کا ٹائم ہوگا اور ساری جو مسجد نبوی کی نا وہ تقریباً بس میناروں کا نور تھا. اور اب جو مدینہ اس کے ارد گرد ہے نا وہ تقریباً سارا یعنی آف تھا, لائٹس بند تھی تقریباً ساری. اور اس روشنی میں جو صرف مسجد نبوی کے اندر تھی ایسا مجھے لگتا تھا جیسے سارا مدینہ سو رہا ہے اور مسجد نبوی جاگ رہی ہے. کیونکہ مسجد نبوی میں لوگ کوئی آ رہا تھا, کوئی جا رہا تھا, کوئی رو رہا تھا, کوئی نعتیں پڑھ رہا تھا, کوئی دعا کر رہا تھا, کوئی بیٹھ کے محمد خزرہ کو دیکھ رہا تھا اور باہر سب اندھیرا تھا. تو یہ بالکل ایسا ہی تھا کہ جیسے لگتا تھا کہ مسجد نبوی جاگتی ہے اور باقی سب کچھ سوتا ہے. تو یہ نعت پھر میں نے جب وہاں بیٹھ کے اس وقت لکھی تھی کہ جاگ رہی ہے مسجد نبوی, سارا مدینہ سوتا ہے, بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے. جاگ رہی ہے مسجد نبوی, سارا مدینہ سوتا ہے, بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے. دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, نظر ہے رونے والوں پر, ان کی نظر کا اثر ہے, رونے والا دل خوش ہوتا ہے. دیکھیں کہ 2 علیحدہ باتیں ہوتی ہیں نا, دیکھنا اور بات ہوتی ہے, نظر رکھنا اور بات ہوتی ہے. اب اس اتنے مجمع کو ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں لیکن جس کے چہرے پر ٹکیں گی اس کو دیکھیں گے. سمجھ آئے آپ کو؟ سی اور لک یہ 2 علیحدہ لفظ ہیں. پورے مجمع کو نظر آنا وہ دیکھنا ہے اور کسی کے چہرے پر نگاہ جمانا وہ اس پر جیسے توجہ کرنا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے ہیں کہ جب کوئی ان کی مسجد کے صحن میں بیٹھ کے روتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, نظر ہے رونے والوں پر, ان کی نظر کا اثر ہے, رونے والا دل خوش ہوتا ہے. آنکھ بہاروں نے کھولی ہے, سانس فضائیں لیتی ہیں, اندر جیسے ہاتھ کسی کا تخم محبت بوتا ہے. اور صحن نبی ہے نور سمندر, ایک لہر سی اٹھتی ہے, ابر کرم جب کھل کر برسے تن من خوب بھگوتا ہے. اور بات کروں یا چپ بیٹھوں میں, گھر میں رہوں یا مسجد میں, ہر پل یہ احساس ہے جیسے ساتھ میرے کوئی ہوتا ہے. بات کروں یا چپ بیٹھوں میں, گھر میں رہوں یا مسجد میں, ہر پل یہ احساس ہے جیسے ساتھ میرے کوئی ہوتا ہے. جاگ رہی ہے مسجد نبوی, سارا مدینہ سوتا ہے, بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے. اور یہ ایسی باتیں نا آپ کو ادھر بیٹھ کے سمجھ آ نہیں سکتی, آپ کو آ ہی نہیں سکتی. اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی تو آپ کو جمعیاں نہ آ رہی ہوتی. جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نا ان کو رونا آ رہا ہوتا ہے. جن کو اللہ نصیب کرے, اللہ کرے آپ جائیں مسجد نبوی. اچھا یہ والی باتیں جو نعتوں میں آپ سنتے ہیں نا, سب لوگوں کو وہاں جا کے بھی یہ نعمتیں نصیب نہیں ہوتی. ہر کسی کو یہ بات یاد رکھیے گا, اگر اندر مدینہ نہ ہو باہر نہیں ہوتا. یہ سب کچھ یہ جو باتیں آپ سنتے ہیں نا یہاں جو آپ کو میں سناتی ہوں یا جو میں لکھتی ہوں, یہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب اندر بھی مدینہ ہوتا ہے. اگر مدینہ صرف باہر ہی ہے تو باہر تو بھائی اینٹوں کی بہت سی عمارتیں ہوتی ہیں. آپ جائیں, آپ جا کے صحن میں بیٹھ جائیں, آپ گنبد کو دیکھیں, آپ کہیں بس نیند آ رہی ہے, اب میں جاتی ہوں ہوٹل میں بس سوتی ہوں, اتنا ہی کچھ ہوتا ہے. اگر آپ کے اندر مدینہ ہو نا تو فجر ہو جاتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کر رہے تھے, آپ کہاں تھے. اور یہ بالکل ازمائی ہوئی بات ہے کہ آپ گھر میں 1 گھنٹہ رو لیں تو پورا دن آپ کی حالت خراب رہتی ہے.
اور مسجد نبوی میں آپ پوری رات روئے. اب آج شب جمعہ ہے نا, جن کو آج کی رات مسجد نبوی میں شب جمعہ نصیب ہوتی ہے کہ وہی جانتے ہیں. مسجد نبوی کا شب جمعہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے ہوا کا جھونکا ہوتا ہے, کوئی سمجھ نہیں آتی آپ کو. اور اس میں اگر یہ کرم ہو جائے کہ آپ کو رونا آنے لگے خود بخود ہی, کوئی بھی وجہ نہیں ہوتی, کوئی غم نہیں, کوئی دکھ نہیں, وہاں جا کے نہیں یاد آتے بندے کو, بس رونا آتا. اگر رونا آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نظر میں آ گئے ہیں, اب آپ کو دیکھا جا رہا ہے. اور جب آپ کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے نا تو آپ کو رونے سے خوشی ہو رہی ہوتی ہے, اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے رونے سے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں, مجھے بھی کوئی پوچھتا ہے, مجھے بھی کوئی دیکھتا ہے, میری طرف بھی کوئی نگاہ کرتا ہے. بس وہ جو ایک کیفیت ہوتی ہے نا آپ کی اس وقت کہ حضور آپ کو دیکھ رہے ہیں, اس کے لیے میں آپ بار بار کہتی ہوں کہ اللہ نے آنکھ کو دیکھنے کے لیے بنایا ہے, بھلا آنسوؤں کا کیا کام تھا. لیکن اللہ کو یہ پتا تھا کہ بہت ساری باتیں لفظوں سے نہیں ہو سکتی, آنسوؤں کی ضرورت پڑے گی. ایک وقت ایسا آتا ہے جب لفظ ختم ہو جاتے ہیں, ان کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے, پھر آنسو شروع ہوتے ہیں. کیونکہ جو بات لفظ نہیں کر سکتے وہ آنسو کہہ دیتے ہیں, اور آنسو کی زبان پھر انہیں کو سمجھ آتی ہے جو آنسو بھیج رہے ہوتے ہیں. بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں کے روتا ہے, اور دیکھ رہے ہیں آپ کا سب کو, نظر ہے رونے والوں پر, ان کی نظر کا اثر ہے, رونے والا دل خوش ہوتا ہے. اور سانس آنکھ بہاروں نے کھولی ہے, سانس فضائیں لیتی ہیں اندر جیسے ہاتھ کسی کا تخم محبت بوتا ہے. اور صحن نبی ہے دور سمندر, ایک لہر سی اٹھتی ہے, ابر کرم جب کھل کر برسے تن من خوب بھگوتا ہے. اور بات کروں یا چپ بیٹھوں میں, گھر میں رہوں یا مسجد میں, ہر پل یہ احساس ہے جیسے ساتھ میرے کوئی ہوتا ہے. جاگ رہی ہے مسجد نبوی, سارا مدینہ سوتا ہے, بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے, بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے. دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, نظر ہے رونے والوں پر, نظر ہے رونے والوں پر. دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, دیکھ رہے ہیں آقا سب کو, نظر ہے رونے والوں پر, نظر ہے رونے والوں پر. ان کی نظر کا اثر ہے رونے والا دل خوش ہوتا ہے, ان کی نظر کا اثر ہے رونے والا دل خوش ہوتا ہے. بیٹھ کے بیچ صحن میں کوئی پیار میں ان کے روتا ہے. آنکھ بہاروں نے کھولی ہے, آنکھ بہاروں نے کھولی ہے, سانس فضائیں لیتی ہے, سانس فضائیں
दुख में मोहब्बत बोता है अंदर जैसे हाथ किसी का दुख में मोहब्बत बोता है बैठ के बीच सहन में कोई प्यार में उनके रोता है सहन नबी है नूर समंदर सहन नबी है नूर समंदर एक लहर सी उठती है एक लहर सी उठती है सहन नबी है नूर समंदर सहन नबी है नूर समंदर एक लहर सी उठती है एक लहर सी उठती है अब्र करम जब खुल के बरसे तन मन खूब भिगोता है अब्र करम जब खुल के बरसे तन मन खूब भिगोता है बैठ के बीच सहन में कोई प्यार में के देश सरकार पार निकलूंगी बस आप देखना मुझे और देख मुस्कुरा देना
कहीं, और रस्सी ढीली कर रखी है पर चौखट से खोला तो नहीं, रस्सी ढीली कर रखी है पर चौखट से खोला तो नहीं, वो जानते हैं मर जाएंगे, उनकी जुदाइयां इसमें सही, मैं और मेरे आका जी दूर हैं लेकिन अलग नहीं। जैसे कि वो सब गुमान जो हमने आपकी रहमत के साथ रखे हैं, आपकी रहमत से ही हमें जरूर पूरा करना। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबीयल्लाह। व सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूना या रसूलल्लाह, फिदा करू या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जी सुनत लिए फरमाएं और एक दूसरा साथ फरमाएं।